اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست عاطف محمود آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں۔ میری تمامی دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکیں۔ تو دوستو، آج جو میں یہ آپ کے لیے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، یہ صرف ان بھائیوں کے لیے ہے جو بھائی کاروبار میں مکمل طور پہ مایوس ہو چکے ہیں۔ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ دوبارہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ ان کو کاروبار ختم کر دینا چاہیے۔ تو دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے کاروباری آدمی دیکھے ہیں جو پہلے بہت بڑے بزنس مین تھے، اس کے بعد وہ ایک مرتبہ زیرو ہوئے، زیرو ہونے کے بعد دوبارہ انہوں نے ایک نئی شروعات کی، اور وہ محنت کوشش کے بعد اللہ کے کرم سے ایک مرتبہ پھر برانڈ بنے۔ دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں ہے جو ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ میری اپنی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ میرا ایک ساتھی ہے جو ضلع حافظ آباد میں رہنے والا ہے۔ میری اس سے ملاقات جنوری 2020 میں ہوئی۔ میں اس کے پاس گیا، پہلے تو نہیں جانتا تھا، مارکیٹ میں گیا، 3-4 آدمیوں سے خریداری کی، اور اس کے بعد اس بھائی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے بھی خریداری کی، پہلے تو میں اس کو نہیں جانتا تھا۔ اس کے پاس تقریباً میرا بل بنا 2,50,000 روپے، اور میرے پاس ٹوٹلی جو پیسے بچے تھے وہ 2 لاکھ روپے تھے۔ جب بل بنا تو میں نے اس سے کہا، یار تم اس طرح کرو کہ 50,000 روپے کا مال نکال دو۔ وہ کاروباری آدمی تھا۔ کاروباری آدمی جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کاروبار کرنے والا 1 روپے ہو یا 1 کروڑ ہو، کبھی بھی وہ دائیں بائیں نہیں کرے گا، وہ اپنے ٹائم پہ واپس کر دے گا۔ بہرحال اس نے کہا کہ یار اس طرح کرو کہ تم ادھر جا کے واپس مجھے پیسے واپس کر دینا۔ میں اس سے مال لے کر چلا آیا۔ جب گھر آیا 2-3 دن بعد میں نے اس کو پیسے واپس کر دیے۔ اسی طرح 10 دن بعد 15 دن بعد دوبارہ چکر لگا اور اس سے دوبارہ خریداری کی۔ اس دفعہ اب اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے اس سے 3 لاکھ روپے کا مال لیا اور 1 لاکھ روپے بقایا ہو گیا، کیونکہ ابھی جان پہچان تھوڑی بہت بن گئی تھی۔ 1 لاکھ روپے بقایا کیا اور میں واپس آ گیا۔ میرا کاروبار تھا، میں تقریباً ہر 10-15 دن بعد ابھی بھی الحمدللہ مارکیٹ جاتا ہوں۔ تو پھر میں مارکیٹ گیا، اس کو جو اس کا 1 لاکھ روپے بقایا تھا اس کو واپس کیا، اور ابھی اس سے 5 لاکھ روپے کی خریداری کی۔ اس میں سے اس کا بقایا 2.5 لاکھ روپے ہوا، اور 2.5 لاکھ روپے اس کو نقد دیے، باقی جو پہلے والا بقایا تھا 1 لاکھ وہ بھی دے دی۔ اس کو بھی ابھی اعتماد ہو گیا تھا کہ یہ 10 دن بعد مارکیٹ آتے ہیں۔ اس ٹائم میں پارٹنرشپ پہ کام کر رہا تھا، میرے ماموں تھے میرے ساتھ، اور ہم 3 بندے ادھر خریداری کے لیے جاتے تھے، بھائی سیف اللہ، محمد رمضان ماموں، اور اس کے بعد ایک حاجی ممتاز ہے، ہم ساتھ جاتے تھے۔ اسے 5 لاکھ کا سودا لے کر واپس آ گیا۔ اسی طرح اس سے سلسلہ چلتا رہا۔ 2020 کا سال بھی گزر گیا، 2021 آ گیا، 2022 جب آیا اس وقت اس کا بقایا 7,50,000 پہ پہنچ گیا۔ میں جب 7,50,000 روپے میں اور ماموں رمضان اور بھائی سیف اللہ بقایا کر کے واپس آئے، 3 دن بعد مجھے کال آئی۔
وہ جو میرا ساتھی ہے اس نے کہا کہ اب جب آپ نے آنا ہے تو میرے گھر آنا ہے، دکان پہ نہیں آنا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں نے سوچا شاید اسے کوئی کام ہوگا اس لیے گھر بلا رہا ہے۔ بہرحال میں اس کے گھر چلا گیا، 10-15 دن بعد چلا گیا، اور گھر بٹھا کر اس نے کہا بھائی عاطف میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ خیر کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا بہت وسیع کام ہے، تو ابھی ہم نے حساب کیا ہے، وہ 4 بھائی اکٹھے کام کر رہے تھے، ان کا مشینیں بھی اپنی لگی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جب ہم نے حساب کیا ہے تو ہمیں 4 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، لہٰذا ہم نے اپنی مین مارکیٹ والی دکان بھی 1 کروڑ 40 لاکھ کی بیچ دی ہے، اور ایک ہمارے پاس مکان تھا وہ 80 لاکھ روپے کا بیچا تھا، تو ابھی پھر بھی وہ 4 کروڑ روپے کور نہیں ہو رہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا بھی 7.5 لاکھ روپے بقائے، آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا یار میں نے تو پیسے آپ کو دینے ہیں، میری اس کے ساتھ جو ٹرن تھی بغیر مار کے وہ ہفتے کی 1.5 لاکھ روپے تھی۔ میں نے اسے کہا یار میرا 1 مہینے کا بقایا ہے، میں تو آپ کو دے دوں گا۔ بہرحال خریداری تو میں نے کرنی تھی، اس سے نہیں کی، لیکن 1-2 اور ساتھی ہیں جن سے میں نقد مال لیتا تھا ان سے خریداری کی۔ افسوس بہت ہوا کہ یار 4 کروڑ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ وہ دن گزر گیا، میں واپس آیا، واپس آ کے 3-4 دن بعد بھائی کو پیسے بھیجے، 1.5 کے بجائے میں نے 2 لاکھ روپے سینڈ کیے، باقی اس کا 5.5 لاکھ روپے بچ گیا۔ اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یار بھائی عاطف کوئی حال نہیں ہے، میرے ذمہ 50 لاکھ روپے آئے ہیں جو قرضہ دینا ہے، باقی ہم 4 بھائی تھے وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، باقی اللہ مالک ہے۔ یہ جو دنیا داری ہے، اس کی جو سنگت ہے یہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ بہرحال میرا 5.5 لاکھ جو بقایا تھا میں نے 1-2 مہینے میں اسے کلیئر کیا، اور یہ میں اپنی زیادتی بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے رابطہ چھوڑ دیا۔ 6 مہینے بعد مجھے اسی نمبر سے کال آتی ہے، میں موبائل اٹھاتا ہوں، کال اٹینڈ کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ کہتا ہے بھائی عاطف کیا حال ہے، خیریت ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ کہتا ہے یار بھائی عاطف حالات بہت برے ہیں، آپ اس طرح کرو کہ میرے پاس ابھی کچھ پیسے بھی نہیں ہیں، تو مجھے پلیز 50,000 روپے سینڈ کرو۔ میں نے کہا یار بھائی میں اتنا بڑا ڈیلر نہیں ہوں، میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، ادھر سے مال لاتا ہوں ادھر بیچ دیتا ہوں۔ میں نے سیدھی سی بات کہی اسے، یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا ڈیلر ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ بات میں نے نہیں کی۔ میں نے کہا یار کہ میں اتنا بڑا ڈیلر نہیں ہوں، میں ادھر سے مال لاتا ہوں ادھر بیچ دیتا ہوں، الحمدللہ گزارا اچھا چل رہا ہے۔ میں نے پھر کہا یار افسوس ہو رہا ہے، آپ نے مجھ سے صرف 50,000 روپے مانگے، لیکن میرے پاس صحیح بات ہے 50,000 نہیں تھے، اگر ہوتے تو میں ضرور اس کی مدد کرتا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، 1 سال 1.5 سال بعد جب میں حافظ آباد گیا تو اس نے مجھے کال کی کہ بھائی آتے میں نے آپ کو اس مانگڑ روڈ پہ گزرتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ مہربانی کر کے، میرا گھر ہے میں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے، تو آپ ادھر میرے پاس ایک چائے کی پیالی پی کر جائیں۔ میں سب کام چھوڑ کر پہلے ادھر چلا گیا، اس کے گھر گیا۔ جب میں اس کے گھر جاتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ خوشی اس بات سے ہوئی کہ اس کا مکان کرائے کا تھا، اور اس کی جو بیٹھک تھی اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہیں 120 سوٹ ادھر لگے ہوئے تھے۔ میں نے چائے منگوائی، گھر سے بنوائی، اوپر اس کا گھر تھا، نیچے وہ بیٹھک رکھی ہوئی تھی، اس میں اس نے 120 سوٹ لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی عاطف یہ ہے کہ یہ آپ 120 سوٹ لے کر جائیں، اور اس کا آپ دل چیک کرو۔ اس نے کہا یار یہ لے کر جائیں، میں نے 120 سوٹ سے دوبارہ کام سٹارٹ کیا ہے، آپ اس کو بیچ کے مجھے پیسے بھیج دیں۔ میں نے کہا نہیں یار اس طرح میں نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے آدھے پیسے دیے، اس کا تقریباً بل بنا 1,50,000 روپے، 70-75 ہزار روپے میں نے اس کو دیے، اور دوسرا بقایا کر لیا۔ بقایا کر کے میں واپس چلا آیا، اور 10-15 دن بعد جب میرا دوبارہ چکر لگتا ہے تو اس کے پاس تقریباً 2 لاٹیں تیار تھیں۔
ایک لاٹ 166 سوٹ کی ہوتی ہے۔ انہیں کہا الحمدللہ پرافٹ اچھی ہو رہی ہے، پرانے جو جاننے والے ہیں ان سے بیچ لی ہے، کچھ ساتھیوں نے امداد کی ہے، تو اس طرح اللہ کے حکم سے میرا کام، اللہ کے نبی کے حکم سے میرا کام چل پڑا ہے۔ آہستہ آہستہ میں ہر 15 دن 20 دن بعد اس کے پاس جاتا۔ 6 مہینے یا 7 مہینے گزرے، میں مارکیٹ میں اس کے گھر دوبارہ گیا بیٹھک میں، ادھر گیا تو بہت پریشان ہوا، دکان بیٹھک خالی تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا، بھائی عاطف آپ نے آنا تھا۔ میں نے کہا یار میں آپ کی بیٹھک پہ ہوں لیکن ادھر مال نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہوا۔ اس نے کہا یار ہم نے وہ کام بیٹھک والا چھوڑ دیے، مارکیٹ میں دوبارہ دو دکانیں خرید لی ہیں کرائے پہ، تو ادھر آج افتتاح ہے، آپ ادھر ہی آ جاؤ۔ ادھر میں گیا اور اس کے پاس بہت بڑا مال تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ جو پرانے ساتھی تھے ان سے کچھ مال لیتا اور ان کو دستی واپس کر دیتا، جو پرافٹ ہوتی اس کو سائڈ پہ کر دیتا۔ اس طرح اس نے دوبارہ محنت کی اور الحمدللہ 2 سال بعد آج وہ پھر برانڈ بن چکا ہے۔ پہلے اس کا اتنا نام زیادہ نہیں تھا، ابھی اس نے اپنا نام بھی چینج کرایا ہے، وہ ایک برانڈ بن چکا ہے۔ میں مارکیٹ میں کسی دکاندار کے پاس جب جاتا ہوں تو وہ پہلے پوچھتا ہے کہ اس نام والا مال آپ کے پاس ہے۔ تو یہ کہانی نہیں ہے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے بھائیوں۔ میں نے یہ اپنی زندگی میں یہ 3-4 سال میں اس کو ہیرو سے زیرو دیکھا ہے اور زیرو سے دوبارہ ہیرو ہوتے دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام میں، اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے ہر کام میں اس کی آدمی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے تمام ہی ان بھائیوں سے پرزور اپیل ہے جو بھائی کاروبار میں پریشان حال ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کاروبار میں آگے نہیں چل سکتے، تو بھائیوں آپ نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور کوشش رزق حلال کی کرنی ہے۔ کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، کسی کے پیسے لے کر جانا نہیں ہے۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ایک بھائی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی کال اٹینڈ کرنی ہے، اس کو بتانا ہے بھائی جان آپ کا 50,000 ہے یا 1,00,000 روپے ہے، ابھی میرے پاس نہیں ہے، چاہے آپ 2 مہینے نہ دیں، 3 مہینے نہ دیں، اس کی کال اس کی اٹینڈ کرنی ہے، اس کو واپس جواب دینا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ اس طرح کریں گے، جو آپ کے ساتھ بھائی کام کر رہا ہے وہ آپ کا وہ 50,000 بھی بھول جائے گا، 1,00,000 بھی بھول جائے گا اور تمہیں مال بھی دے گا۔ آپ ایک مرتبہ یہ میری بات مان کر دیکھو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو کامیاب کرے گا۔ ابھی آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملوں گا۔ تب تک کے لیے عاطف محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔